کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں؟ پھر تم خود بخود کیوں ممکن اور ناممکن میں الجھی ہوئی بیٹھی ہو؟ پھر کیوں تم مشکل آنے پر مایوس ہو جاتی ہو اور پریشان ہو جاتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں؟ پھر کیوں تم نا امید ہو بیٹھتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی معجزات کر دینے پر قادر ہیں؟ پھر تم کیوں دعائیں مانگنا چھوڑ دیتی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھو، صبر کرو، توکل سے مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن فرما دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑا سا آزماتے ضرور ہیں تاکہ تمہیں سن سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارا بار بار پکارنا بہت پسند آتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے تمہیں بار بار دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جب معجزے ہوں گے نا، تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا خوبصورت معجزہ ہے جس کے لیے میں بلا وجہ پریشان ہو جاتی تھی۔ اگر آپ کا دل بار بار آپ سے اس بات سے لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، تو یقین رکھو اس وقت بالکل بھی ہار مت ماننا، اور اپنی دعا کی شدت کو اس سے بھی زیادہ کر لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی تمہیں ہمت ملتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بھروسے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو بس یہ دعا کیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حق میں جو بہترین ہے آپ مجھے عطا کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق میں وہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس تمہیں سنتے ہیں اور پلک جھپکتے ہوئے ہی تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مسلسل دستک دیتے رہا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور وہ دروازہ کھول دیں گے جس میں تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو پہلے رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں جو راز چھپے ہیں وہ تم نہیں جان سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر تمہیں کون محبت کر سکتا ہے؟ یہ دنیاوی باتیں، یہ دنیاوی محبتیں، یہ سب تو فانی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہارے لیے قبولیت کی گھڑی لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیلے بھی تو اسی دنیا میں بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتے ہیں جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان سے ہی تو تمہیں اپنے قریب کر لیتے ہیں جس کو تم بار بار اپنی دعاؤں میں مانگتی ہو۔ یہ دعا کی توفیق بھی تو اسی لیے ملتی ہے کہ اگر تمہاری دعا میں تھوڑی سی تاخیر ہے تو جلد از جلد وہ دن آ جائے اور دعا تمہاری قبول ہو جائے۔ اب کامیابی کے دن دور نہیں ہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل، یقین رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ادھوری کہانی کو مکمل کر دیں گے۔ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے کن کے معجزات کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنی سب پیاریوں کے لیے دعا کرواؤں گی، اور ایک بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف اللہ الصمد، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور میری پیاریوں آپ کے چند سوالات جو ہیں وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ بھی مجھے یہ بتائیں کہ صلاۃ الحاجات کی جو نماز ہے، ایک ہی وقت میں ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ جیسے آپ ہی ہم نے 2 نوافل پڑھے ہیں، اس کے بعد آپ ہی ہم کافی ساری اپنی دعائیں جو ہیں ان نوافل کے بعد مانگ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں میری پیاری بہن، اپنے ذہن میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، جب آپ صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھتی ہیں نا، تو وہ تو میری پیاری پھر ہوتا ہے کہ جو ہم ایک دعا کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے جس کی اللہ پاک سے ہم فریاد کر رہے ہوتے ہیں، تو میری پیاری
دعا مانگنے کو تو آپ ساری دعائیں مانگ سکتی ہیں جو اللہ پاک نے قبول فرمانا، لیکن میری پیاری آپ ایسا کر لیں کہ جو آپ کی پہلے دعا ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ صلاۃ الحاجات کے نوافل بھی پڑھ رہی ہیں، فار ایگزامپل جیسے کسی بچی کے رشتے کی پرابلم ہے یا کسی کی جاب کی پرابلم ہے، تو وہ سب سے پہلے جاب کی دعا کریں، یا جن کے رشتے کی پرابلم ہے وہ رشتے کے لیے دعا کریں، یا کوئی بھی پرابلم ہے سب سے پہلے وہ دعا کریں۔ اس کے بعد میری پیاریو جو آپ نے دعائیں مانگنی آپ مانگے، دیکھو میری پیاریو اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے۔ اصل بات ہے کہ اللہ پاک نے راستے آسان فرمانے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہی میری پیاریو ہم دعاؤں کو مانگتے ہیں۔ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ مانگنا چاہتی ہیں وہ آپ مانگیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ کوسچن ہے کہ آپ ہی کبھی کبھی بہت ہی زیادہ آپ ہی میرا دل اداس ہونے لگ جاتا ہے، البتہ کوئی بات بھی نہیں ہوتی، بس آپ ہی ایک ہی بات ہے جو میں دعا مانگ رہی ہوں وہ آپ ہی مجھے ناممکن نظر آ رہی ہے، ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، اسی لیے آپ ہی جب اس بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے انزائٹی ہو جاتی ہے اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہی کس طریقے سے جو ہے میں اپنے آپ کو آپ ہی ان وسوسے اور خیالات سے دور رکھ سکتی ہوں جو آپ ہی مجھے انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ میرے کوسچن کو آپ ہی شامل کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری آپ اس بات پر یقین کر لو، اور جو بھی سوال سے ریلیٹ کر رہی ہیں میری پیاریاں، آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوگی۔ ایک پرندہ بھی جو ٹہنی پر سو رہا ہوتا ہے اس کا توکل اور یقین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور اس کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کر جب میں اپنے رزق کی تلاش کے لیے جاؤں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کر دیں گے۔ تو میری پیاریو آپ لوگ کیوں پریشان ہو جاتی ہو؟ آپ لوگ یہ بات کیوں سوچتے ہو کہ میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ میری پیاریو اس نہیں کا جو ورڈ ہے نا، اس کو آپ اپنی زندگی میں سے ایسے نکال دو جیسے ایک کاپی پینسل پر ہم ریز کرتے ہیں نا چیز کو، اس طریقے سے کر لو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹیفکلی بھی یہ جو نو کا ورڈ ہے یا جو نہیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میری پیاریو ہم اپنے برین کو جس طریقے کی چیزوں کا سائنس دینے لگ جاتے ہیں نا، وہ خود بخود چیزیں ویسی ہونے لگ جاتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں اتنی مبارک کتاب میں فرما رہے ہیں تم جیسا گمان کرو گے تم مجھے ویسا پاؤ گے، تو میری پیاریو آپ خود سوچیں کہ ہمارے گمان کی، ہماری سوچ کی کتنی زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے، اور کتنی زیادہ ہماری ریزز جو ہیں وہ سٹرونگ ہے ہمارے برین کی، کہ جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی چیزیں ویسے ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو میری پیاریو آپ لوگ یہ سوچیں کہ اللہ پاک سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کر لیں گے۔ میری پیاری دیکھو آپ پریشان ہوگی، اس سے بہتر ہے جس لمحے میں آپ کو پریشانی آپ کے اوپر اٹیک کر رہی ہے یا وہ ڈپریشن آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، تو میری پیاریو 3 سیکنڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس جس میں ہم جو ہے نا اس ڈپریشن کو کیور بھی کر سکتے ہیں اور اس ڈپریشن میں اندر جا بھی سکتے ہیں۔ 3 سیکنڈ جو ہوتے ہیں نا میری پیاریو وہ چیز ہوتی ہے، اگر ہم ڈیپتھ میں سوچنے لگ جاتے ہیں تو وہ بنتے 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 ہمارے برین میں جو ہے ہمیں رونا آنے لگ جاتا ہے، ہمارا موڈ سوئنگ ہونے لگ جاتے ہیں، ہم کبھی لڑنے لگ جاتے ہیں، کبھی ہمیں کسی کی بات اتنی بری لگنے لگ جاتی ہے کہ ہمارے سامنے والا بیٹھا ہوا انسان بھی ہمیں بلا وجہ برا لگنے لگ جاتا ہے، البتہ اس بیچارے کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ تو میری پیاریو اسی 3 سیکنڈ میں آپ اپنے ڈپریشن کو جو ہے نا ایسے جھٹکا دیا کرو، ڈیپ بریتھ کرنے لگ جایا کرو۔ دیکھو یہ نہ دیکھا کرو کہ آپ کہیں پر بیٹھی ہو لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی اس کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ کا کنیکشن میری پیاریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے، جب بھی میری پیاریو آپ لوگ ڈپریشن فیل کرو، انزائٹی فیل کرو یا کوئی بھی ایسے وسوسے یا خیالات ہیں، تو میری پیاریو آپ سب سے پہلے جو ہے اللہ پاک سے مدد مانگیں، آنکھیں بند کریں، درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم ماشاءاللہ پڑھنے سے ایسے سیکنڈز میں میری پیاریو آپ کا جیسا مرضی ڈپریشن ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ دہا جو ہے نا اس کو یاد کر لیں، سورہ دہا سے ہر قسم کا ڈپریشن، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بس اب کیا ہوگا، ایک گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے اور سانس ہلکی ہلکی پھولنے لگ جاتی ہے، آپ لوگ سورہ دہا کو یاد کرو تو میری پیاریو انشاءاللہ اللہ پاک کیور کریں گے اس چیز کو، اور بلا وجہ آپ کو جو اس طرح کا ڈپریشن انزائٹی ہوتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کتنے حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اور باقی میری پیاری دیکھو آپ توکل اور یقین کے ساتھ مانگو اور اللہ پاک سے اپنے نصیب میں بہترین چیز کو مانگو، اللہ پاک وہاں سے رستے نکالیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ تو بس میری پیاری بہن آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک پر توکل رکھنا ہے، بالکل بھی اداس نہیں ہونا۔ پیاری اب جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف اللہ الصمد،
وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں؟ آپ اور حسنین کیسے ہیں؟ میں آپ کی پیاریوں سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسی ہیں، کیونکہ آپ ہی ان سب کے ساتھ اتنا اچھا کنیکشن بن گیا ہے، ایسا لگتا ہے آپ ہی ہماری پیاریوں کی ایک بہت ہی پیاری سی فیملی بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے۔ میں ہر نماز میں دعا کرتی ہوں، اپنی امی سے بھی کہتی ہوں کہ وہ آپ کی پیاریوں کے لیے، حسنین کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہمارے حق میں قبول فرمائے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے آپ ہی اللہ الصمد پڑھنے سے کس طریقے سے میرے لیے آسانیاں فرمائی ہیں۔ میری امی جو ہے میرے لیے پرپوزلز وغیرہ دیکھ رہی تھی، لیکن آپ ہی کہیں پر لوگ آتے تھے تو آپ ہی کچھ لوگوں کو کچھ پسند نہیں آتا تھا، تو کچھ لوگوں کو آپ ہی میرے چھوٹے قد ہونے پہ کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا تھا۔ اور آپ ہی اللہ پاک نے بنایا ہے، اور میں اللہ پاک کا جب بھی شکر ادا کرتی تھی اور آج بھی شکر ہی ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ہے، کم از کم اپنے کام جو ہے میں خود تو کر سکتی ہوں۔ آپ ہی چھوٹا قد ہونا مجھے لگتا ہے اس معاشرے کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے نیک لوگ رکھے ہیں اس دنیا میں جن کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی جب میرا کالج وغیرہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ ہی میں گھر میں فارغ تھی، آگے آپ ہی میں سوچ رہی تھی کہ کچھ کورسز وغیرہ کر لوں، تو آپ ہی میں نے کوکنگ کورس کیا، پارلر کا کورس کیا، کافی سارے کورسز وغیرہ کیے۔ پھر اس کے بعد آپ ہی دوبارہ سے ایک پرپوزل آیا تو وہاں پر آپ ہی میرا استخارہ ہی ٹھیک نہیں آیا، بنتے بنتے جو بات ہے وہ میری رکتی ہی جا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور آپ ہی میری ایج جو تھی وہ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بس آپ ہی میری امی اس وجہ سے بھی پریشان تھی کہ لوگ ایک تو چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کرتے ہیں، اب جو ہے لوگ یہ کہیں گے کہ ایج بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر آپ ہی میری امی کی جاننے والی ہیں جن کے گھر ہم کپڑے وغیرہ سٹچ کرنے کے لیے دینے جاتے ہیں، تو ابھی میں اور میری امی جو ہے کپڑے سٹچنگ کے لیے ان کے گھر دینے کے لیے گئیں۔ انہوں نے میری امی کو کہا کہ کیا بنا بھئی اس کے رشتے کا، ابھی تک اس کا رشتہ وغیرہ نہیں ہوا۔ امی نے کہا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی، 1.5 سال ہو گیا ہے میں اس کے رشتے دیکھ رہی ہوں، بات بنتے بنتے رک جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میری چھوٹی بہن کے رشتے میں بھی بہت زیادہ رکاوٹ آ رہی تھی، تو ان کو آپ ہی کسی اور نے پڑھنے کے لیے بتایا تھا کہ اللہ الصمد جو ہے 7 منگل تک آپ ہی 7000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ جیسے آپ ہی ایک منگل آئی ہے، ٹیوزڈے جو آتا ہے دن آپ ہی ویک میں، اس میں آپ ہی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگلے ہفتے جب منگل آئے گی پھر آپ ہی اس منگل میں 1000 پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہی 7 ہفتوں میں جتنی منگل آتی جائیں گی تو آپ ہی اسی طریقے سے 7000 جو ہے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہی 1000 کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ ہی صرف اور صرف لڑکی نے ہی پڑھنا ہے اپنے رشتے کے لیے، یا جو بھی کسی کی پرابلم ہے وہ خود ہی اپنے لیے پڑھیں، اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ اب آپ ہی جو ہے ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، ایک منگل پڑھ لیا، دوسری منگل بھی پڑھ لیا، تیسری منگل بھی پڑھ لیا، اور آپ ہی 4 منگل جو تھے وہ گزر چکے تھے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک بہترین اسباب بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتے ہیں کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتی۔ بہت ہی پرانے دوست تھے میرے ابو، آپ ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، وہاں پر میرے ابو کے دوست بھی آتے تھے، تو اچانک ہی آپ ہی انہوں نے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے میرے ابو سے بات کی۔ ابو نے کہا کہ چلے میں گھر میں اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ اب آپ ہی ابو نے آ کر جب امی سے اس بارے میں بات کی تو امی تو اتنی زیادہ خوش ہو گئی، وہ لوگ بھی ہمارے ہی ایریے میں رہتے تھے، جان پہچان کے لوگ تھے، کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ پاک نے آپ ہی اتنے قریب جو ہے میرا نصیب لکھا ہوا تھا، اور ہم کہاں کہاں رشتے دیکھتے پھر رہے تھے۔ جب میں نے اللہ الصمد جو تھا 7000 مرتبہ کمپلیٹ کیا ہی تھا، 7000 بار، تو آپ ہی اللہ پاک نے اسی دن جو ہے میرا رشتہ فکس کر دیا ان لوگوں کے گھر۔ الحمدللہ آپ ہی میرا استخارہ بھی ٹھیک آیا، سب کچھ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے، خود بخود رستے بنتے گئے اور آسانیاں ہوتی گئیں۔ اللہ پاک آپ ہی وسیلے بناتے ہیں، سٹیچنگ والی آنٹی کا جو ہے وسیلہ بنایا۔ الحمدللہ آپ ہی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دسمبر میں جو ہے میری شادی ہے، آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائے، جیسے اللہ پاک نے میرے لیے آسانیاں فرمائی ہیں۔ اور آپ ہی جن سے میری شادی ہو رہی ہے وہ آپ ہی میری سوچ سے بھی بڑھ کر ایک بہت ہی اچھی جگہ پر جاب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کریں۔ اللہ پاک نے جیسا میرا نصیب جگایا ہے اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کا نصیب جگائے، اور آپ یہ بھی دعا کیجیے گا کہ آنے والی زندگی میں بھی اللہ پاک میرا نصیب
اچھا کریں، اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ 7 منگل جو ہے 7 ٹیوزڈے میری پیاریوں، انہوں نے 7000 مرتبہ اللہ الصمد کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ پیاریوں آپ لوگ بھی پڑھ سکتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمانا ہوتا ہے، وسیلے بنتے ہیں، کیا پتہ میری پیاریوں ان کا وسیلہ آپ لوگوں کے لیے بن پا رہا ہو۔ بھی کسی بھی سلسلے میں پریشان ہے، اپنی صحت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے کوئی بھی پرابلم ہے، تو اس طریقے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے جیسے اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ تو میری پیاریوں آئیں مل کر جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کس کی دعا، کس کی ایک آمین ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد میری پیاریوں آپ سب کے نام جتنے میرے پاس موجود ہیں وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ ترنم ناز، فاطمہ کلثوم، نغمہ آفرین، سمیہ فرزین، امیرہ خان، عرشیہ زینب، جوہی صدیق، ثنا اقرا، ابو سفیان، یسرا احمد، ایم ڈی عمان، افرین فاطمہ، حسنہ، نادیہ اے صاحبہ، سویٹ، مسکان انصاری، ہنا بی، صبا انصاری، سید مہناز، عظمیٰ خان، سید نازمین، عظمیٰ انصاری گر، شازیہ شاہین، فضا رضوی، ہنا بی، عرشیہ زینب، نیہا سید، زیڈ حسین، نشاط پروین، رشمی رین، چاکلیٹ لور، رفت پروین، عرشیہ فاطمہ، حمیرہ کیو، مسکان موسیٰ، شاہین سلطانہ، مت شیخ، سعدیہ پرویز، حاجرہ خان، علیہ سمیرہ، محمد ندیم، شاہانہ عباسی، انم اکبر، بسمہ خان، مہندی، امبر آصف، سحر انجم، صبا فاروق، نگہت آفرین، مشرف سورل، اسما مشرف، صارف محمد، ریحانہ خانم، وجیہہ فاطمہ، محمد آصف، سلمہ سلطان، حاب رضا، سنور خان، شفا نور، غلام مصطفیٰ، نمرہ بطول، فاطمہ علی، نمرہ سلیم، شیخ مومو، گلفشا، اصفیہ فاطمہ، رومان، نیہا شیخ، فرحان شیخ، سلمان قریشی، سلطانہ، فرحان خانم، شہناز شیخ، فرحان خان، روشنی صدیق، روبینہ صبا، غوثیہ شیخ، مہناز مظفر، الفا، چھوٹی پروین، مسلمہ 77، شازیہ حیدر، مصباح، ہنا، ایم ڈی ایمن، گلیہ شمیم، سید نادیہ، نوشین خان، سائمہ بی، زاہد وانی، اسما فرحان، ود نالج، عرفی قادر، اشفیہ خان، تمنا، بشرا صدیق، تبسم، سعدیہ چوہان، ارشد قریشی، سمرین سیم، شارکہ، نیہا خان، عائشہ ملک، عائشہ چوہان، عائشہ اقبال، سیدہ سعدیہ، نور، شاہدہ، شہاب عمیر، شہزادی عثمانی، سمیہ فرزین، شہناز منصوری، سمرینہ خاتون، شہناز بانو، جی ہما، شاہناز بانو، فاحد خان، کوثر صدیق، رمشہ حسین، قندیل حیات، حسبی اللہ، مریم، زرین شیخ، این کریشن، مصباح خالد، مہوش مقصودی، ترنم ناز، ممتاز احمد، شفا نور، ثنیہ شاہ مدار، بشرا قریشی، زرینہ، زنیرہ، نگہت آفرین، سفیرہ خانم، شازیہ خانم، صلیحہ خاتون، عائشہ تسنیم، مسکان ملا، یشباشا رحمان، مشرف انصاری، نازیہ خان، کنگ فرحان، شاہداب، حمز جاوید، امرین، مہک حسین، زوبی عروج، اقرا شیخ، سونی شیخ، شمع انصاری، رامین شاہد، شمع سیفی، محبوب علی، ہین فاطمہ، ثنا سلطان، رکشی خان، سبینہ انصاری، عرفان سرگسیہ، سعدیہ امرین، ذہین اختر، حفصہ خان، صوفیہ بانو، رخسار قریشی، نما سلیم، ارسلان خان، رومان شیخ، سید سلمہ، اسما مشرف، محمد کریم، کنیز فاطمہ، نیچرل وائبز، عفیفہ کوثر، حنیف خان، اٹس عمران، فردوس امرین، نسرین پروین، ارمان سجاہت، مصباح ہنا، ایس کے، ایم ڈی حسیب، حذیفہ مرزا، رخسانہ خاتون، مہک راحت خان، سید عائرہ، رخسانہ انصاری، عدیل صوفیہ، سعدیہ پرویز، اریبہ نگوری، شیبہ صارف محمد، سمیہ شیخ، اشفیہ خان، حارث پریا، ارم خان، شمائلہ گلزار، رخسار خاتون، صلیحہ بیگم، ایم ڈی اکرم، نورانی پروین، مائی ڈریم، عرفان سرگسیہ، ماہی رکو، پروین مزمدر، طیبہ ایس کے، کنگ خان، اینجل میر، شمائلہ انصاری، صبرین سیم، لائبہ علی، ناہید اختر، اقبال فرحہ، نگار عائدہ، اصفیہ فاطمہ، ذاکر خیالی، ایم ڈی حسیب، شاہدہ خان،
شہنشاہ فاروق، شاہزین، حافظہ بیگم، طالب، الویہ رضوان، رمشا، فصیحہ، سنجیدہ، انعام آصف، شعیب اسماعیل، حرم اویس، سمبرینہ خاتون، کردار شیخ، عرفی قادر، نیلم صدیق، خضرا خان، حریم زندگی، بلیو ان یور سیلف، نوشین خان، جونال لیمون، کشف اکرم، انمول خان، عمران شیخ، ردا اوان، ناز آفتاب صدیق، عمیر عبد الرحمان، سلیقہ شیخ، روبینہ، زی سویٹ، شایاب پٹیل، ایفی، سمیہ مبین، نازیہ خان، ثنا شیخ، ثنا انصاری، شاری محمود، صباحہ شبیر، تریشا گپتا، زہرہ پروین، صائبہ افرین، سلمانی، مائرہ خان، فاطمہ عائشہ، جیسمین، فرزانہ خان، عرشیہ بیگم، سمیمہ بیگم، عظمیٰ ہارٹ، سائقہ فرحاد، ناظرہ پروین، وسیع رسول، یشبہ رحمان، اقبال فرحہ، عمرہ خان، صارف محمد، رحمان، سیما نیما اسلام، رخسار قریشی، صوفیہ بانو، سدرہ بطول، انم انصاری، رکشی خان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جن کے نام لے سکی ہوں، جن لوگوں کے نام میں نہیں بھی لے سکی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حق میں ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو ان سب کو جانتے ہیں، آپ نے ہی وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے ہی تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملوایا ہے، آپ نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک کی آمین ہم سب کی قبولیت کا وسیلہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاری بہنیں جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دیجیے گا۔ جو بھائی مجھے سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو باتیں ہم کسی کو نہیں بھی بتا سکتے، وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، آپ نے ہی ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آپ نے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی حاجات، دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کیجیے گا۔ مجھے پیرنٹس کہتے ہیں اپنے بچوں کے نصیب کی دعا کے لیے، ان سب کے بچوں کے نصیب بلند فرما دیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جن کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہے، سلامت رکھیے گا، لمبی زندگی اور صحت تندرستی کے ساتھ، اور جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا۔ میرے پیرنٹس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیے گا، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مجھے توفیق دیجیے گا کہ میں اس کی اچھے سے اچھے طریقے سے تربیت کر سکوں، اسے ایک نیک انسان بنائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے انسٹا پر دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، کامنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو لوگ میری آواز کو پہلی بار سن رہے ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرما لیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو میری بہنیں مجھے اپنے نام نہیں بھی بھیج سکی ہیں، اور جن کے نام اگر نہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے تک آ سکے ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرما لیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیے گا، کامیابی تک پہنچائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہماری منزلیں آسان فرمائیے گا، دکھ درد غم تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جادو کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی بھی شرک میں مبتلا ہونے سے بچائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہماری آخرت اچھی کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری قبر کو روشن کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ جاری ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اپنے ذکر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان کو تر رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں عبادت کا وہ سلیقہ عطا کر دیجیے گا جو عبادت آپ کو پسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہماری دعا میں وہ برکت دے دیجیے گا، وہ سلیقہ عطا فرما دیجیے گا جن دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم بہت گنہگار
ہیں میں خود بہت گنہگار ہوں، مجھے آتا نہیں ہے مانگنے کا سلیقہ، لیکن اس بات پر یقین رکھتے ہوئے میں مانگتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے بندے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان خالی ہاتھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھر کے لوٹا دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مایوس نہ ہونے دیجیے گا، ہماری دعاؤں پر کن فرما دیجیے گا، اپنا رحم کیجیے گا، اپنا کرم کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ جو میری پیاریاں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دعاؤں کو پیش کر رہی ہیں، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب کو حسد سے نظر سے محفوظ رکھیے گا، برکت دیجیے گا، میری پیاریوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مانگ سکی ہوں وہ بھی عطا کیجیے گا، جو نہیں مانگ سکی ہوں اس کو بہترین کر کے عطا کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم سب پر اپنا خاص کرم کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری آخرت کو بہتر کر دیجیے گا، ہم پر رحم کر دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ دلوں کی دعائیں جانتے ہیں، دلوں کی باتیں جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے گا، جو ہاسپٹلوں میں پریشان ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کسی ایک کی آمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیجیے گا، گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیے گا، خوشیاں عطا فرمائیے گا، رحمت نازل فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنا خاص کرم کیجیے گا، اپنا رحم کیجیے گا۔ میری پیاریوں آپ لوگ بھی دعا مانگیے میرے حق میں، حسنین کے حق میں، میری پیاریوں کے لیے، اس چینل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں دعا کے آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیجیے گا۔ میری پیاریوں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔